لہذا اب آپ یہ ملاحظہ فرمائیے، اگر عرش سے رحمت آتی ہے تو حاملان عرش رحمت ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر عرش سے نجات آتی ہے، ہدایت آتی ہے، تو حاملان عرش ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنا کچھ حاملان عرش کے اطراف ہے وہ سب ہدایت کے لیے ہے اور سب کی وجہ سے بخشش ہوتی ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے، ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گناہ معاف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کوئی ہے مسلمان جو انکار کرے؟ بھائی آپ بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب سنیے، مگر یہ آرڈیننس آیا کہاں سے؟ عرش سے۔ اب اسی وجہ سے تو زیارت حسین بھی گناہوں کی بخشش ہے۔ ملاحظہ کر رہے ہیں میرا عزیز دوستو، آپ جو بھی چیز ملا لیجئے اپنی شرع کی اور حاملان عرش سے اسے لگا دیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا اہل بیت کی یہی تو وجہ ہے کہ محبت اہل بیت سے ہو تقوی مانی جاتی ہے۔ کیوں مانی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ حاملان عرش ہیں، اگر ان کے ساتھ رابطہ نہیں تو دین کے ساتھ بھی رابطہ ختم ہو جائے گا۔ صلوات آپ بھیجیں محمد والے محمد۔ میں جانتا ہوں یہ ذرا سا میں نے انالوجی پیش کی ہے اور ذرا سے یہ خشک ہے اور ماہ رمضان میں یہ انالوجیز پیش کرنی نہیں چاہیے زیادہ۔ ایک آپ اور درود بھیجیں بابا سے بلند محمد والے۔ چاند کے مسائل الحمدللہ ہمارے یہاں کافی ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ پتہ نہیں آگا سستانی والی تاریخ ہے اور پتہ نہیں آگا خوئی والی تاریخ ہے اور پتہ نہیں، ٹھیک ہے نا، بہت پتہ نہیں ہی پتہ نہیں ہے۔ مدینے میں بھی ایک پتہ نہیں کا دن آیا تھا جب بادل بھی گر چکے تھے مدینے پر۔ اب مسئلہ اللہ نے یہ رکھا ہے کہ چاند کے مہینے کی 29 بھی ہوتی ہے اور 30 بھی ہوتی ہے۔ یا اللہ ایک ہی 30 کر دیتا تو چھٹکارا ہو جاتا، ہم 30 کاؤنٹ کر لیتے۔ یہ انگلش کیلنڈر میں کیا ہے، 31 ہے تو 31 ہے، 32 نہیں ہوتا۔ جس مہینے میں 29 ہے یا 20، وہ 1 فروری ہے بیچارہ جو گھاٹے میں کبھی رہتا ہے کبھی فائدے میں رہتا ہے، وہ بھی 4 سال کے بعد وہ اس کا کیلنڈر پتا ہے ہم کو، جو ہے یہ جھنجھٹ نہ ہوتی۔ یہ ماہ رمضان کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، ارے بھائی عید کی بھی تقریبیں ہیں اور ماہ رمضان کی بھی تقریبیں ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ کوئی 2 دن پہلے سے روزہ شروع کرتا ہے، کوئی 2 دن بعد شروع کرتا ہے، کوئی 2 دن پہلے عید کرتا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک مسئلہ ابھی ایک کہنی تو نہیں چاہیے، ایک مسئلہ ظاہر ہو گئی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے جنت میں ان کی قیامت پہلے آئے گی، کچھ لوگوں کی 2 دن کے بعد آئے گی۔ بھائی قیامت ایک ہی دن آنے والی ہے۔ ہاں قیامت ایک ہی دن آنے والی ہے، مگر روزے دار سبھی قیامت میں ایک ہی دن آئیں گے۔ ہاں اور یہ بھی بات آپ سن لیجئے، اصل مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ 2 کیوں ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ہم ایک نہ رہے۔ ملاحظہ کریں مدینے میں بھی جب بادل چھا گئے تھے، اب 29 بھی تھی، اب پتہ نہیں 30 ہو گیا ماہ شعبان یا پہلی ماہ رمضان ہو گئی، یا رسول اللہ، اب ظاہر ہے وہاں پر رسول اللہ تھے تو وہ سب رسول اللہ کے پاس آتے، یا رسول اللہ اب کون سی تاریخ ہے، پہلی ماہ رمضان، کل سے ہم روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ چلو اس زمانے میں شوق بڑا تھا، نئے نئے مسلمان تھے، سب روزہ جلدی جلدی رکھنا چاہتے تھے۔ آج کل عید ہم جلدی کرنا چاہتے ہیں، پرانے ہو گئے نا، تو کیا کہ یا رسول اللہ بتائیے یہ ماہ رمضان کا روزہ اب کل سے شروع ہے۔ رسول اللہ نے کہا اگر جواب جاننا ہے تو حاملان عرش کے گھر پہ جاؤ، الذین یحملون العرش، یہ لوگ حاملان عرش ہیں، ان کو پوچھ لو کہ عرش کی باتیں عرش والے بتائیں گے، فرش والے کہاں بتائیں گے؟ بچاند ہوا کہ نہیں ہوا؟ دستک دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ آپ بتائیے کہ ہوا ماہ رمضان، روزہ واجب ہوا، روزہ واجب ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ بتائیے۔ بادل آ گئے ہیں، یہ سارے بادل ہی سارا سب کچھ چھپا دیتے ہیں۔ یہ بادل آئے ہیں، آپ ذرا بتائیے ہے ماہ رمضان؟ اب گھر میں کوئی نہیں تھا، بنت رسول تھی اور امام حسنین کی ابھی
ولادت ہوئی تھی، یعنی امام حسن ابھی 6 مہینے کے یا 7 مہینے 8 مہینے کے تھے، اور 2-1 مہینے کے امام حسین تھے. ملاحظہ کر رہے یہ عمریں تھی. کتنے مہینے کی بات میں کر رہا ہوں؟ 6 مہینے کے، 8 مہینے کے امام حسن اور 2 مہینے کے امام حسین. بھئی یہاں پر تو جناب سیدہ نے کہا کہ آج صبح سے میرے بچوں نے کھانا انکار کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ماہ رمضان ہو گیا ہے. صلوات بھیجے محمد وآل ارے یہ 2 مہینے اور 8 مہینے کے بچوں کی بات ہے نا بھائی. روزہ ہمیں تو 18 گھنٹے کے روزے، ارے لمبے روزے ہو گئے، ارے نیکسٹ ایئر تو اور لمبے روزے ہو جائیں گے، لہذا لوگ ٹکٹ لے کر فرار. ارے بھائی ہم کرار کے ماننے والے ہیں، فرار کیوں ہو رہے ہو؟ خدا کی قسم ان ماہ رمضان کے روزوں میں لطف ہے. خداوند عالم کہتا ہے کہ مجھے تمہارے روزوں کی پرواہ نہیں ہے، تم روزے رکھو نہ رکھو میرا کیا بگڑتا ہے؟ رکھو تو اپنے لیے، نہ رکھو تو اپنے لیے، نقصان تمہارا ہوگا. میں نے فرض اس لیے قرار دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دیندار بن جاؤ، متقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نمازی ہو جاؤ، متقی کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دیندار مانے جاؤ. متقی کا مطلب ہے دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. زندہ رہو تو بھی کامیاب اور مر جاؤ تو بھی کامیاب. اسی لیے تو ماہ رمضان کے اندر امیر المومنین کی شہادت بتاتی ہے کہ زندگی جب ابتدا ہوتی ہے مسجد سے اور انتہا بھی ہوتی ہے مسجد پر، مگر فرق پہ ضربت کھانے کے بعد علی ایک جملہ کہتے ہیں، فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم، اس زچا خانے کی قسم جس میں میں پیدا ہوں. میں زندگی میں بھی کامیاب ہوں، شہادت کے بعد بھی کامیاب ہوں. امام المتقین سے جڑنے کے بعد کامیابی آپ کے قدم چومنا شروع کرے گی. یہ وہ زنجیر ہے کامیابی کی جو آپ چھڑا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ کامیابی علی کی محتاج ہے. اور جیسے ہی آپ نے علی کی محبت کو حقیقت میں دل میں جگہ دی، وہ کامیابی آپ کے پیچھے چلتی ہی رہے گی، آپ سے الگ ہو ہی نہیں سکتی. جیسے قرآن مجید اہل بیت سے الگ نہیں ہو سکتا، ویسے ہی جیسے آپ نے، اب بات صرف اتنی ہے جتنی محبت زیادہ ہوگی نا اتنا تقوی زیادہ ہوگا. یہ بات آپ یاد رکھیے گا، علی اور اولاد علی کی محبت کے علاوہ تقوی ہے ہی نہیں. اور اگر اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں زیادہ نمازیں اور اس کے کہتے ہیں زیادہ روزے، تو میں بیسک کی بات کر رہا ہوں. نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور بڑے بڑے صحابیوں نے یہ روایت نقل کی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 950 سال عمر تبلیغ نوح زندہ رہے، ہماری تو 100 سال کی عمر بھی ہارڈلی مشکل سے ہم پہنچتے ہیں، وہ 950 سال زندہ رہے اور مکہ اور مینا کے درمیان رہے. جوع مکہ، بھوک مکے کی اور آتش مدینہ زندگی بھر اسے رہے. دن بھر روزے رکھتا رہے، رات بھر عبادت کرتا رہے. کوہ ابو قبیس ایک پہاڑ ہے، اتنی اماؤنٹ میں سونا اللہ کی راہ میں دے، ہم تو پھٹے ہوئے چپل ہی دے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں. پھٹی ہوئی کوئی چیز خراب ہونے والی ہو تو دے دو امام باڑے میں، دے دو مسجدوں میں، دے دو غریبوں میں. اتنا سونا کوہ ابو قبیس جتنا سونا اللہ کی راہ میں دیا ہو، ہر سال حج مقبول کر رہا ہو،
ہم حج کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حج قبول ہے کہ نہیں. نبی کہتے ہیں حج مقبول کر رہا ہو اور آخری حج میں بین الصفا والمروہ مظلوم مارا جائے، طواف کرنے کے بعد سب گناہ چھٹ جاتے ہیں، تب جا کے آدمی صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان وہ بھی مظلوم مارا جائے. مگر یا علی اگر تیری محبت نہ ہوگی تو جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا. تقویٰ دھرا کا دھرا رہ جائے گا، علی اپنی پارٹی کو لے جائے گا. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد. آواز بلند صلوات. ایک سجدے میں شہادت کوفے میں ہوئی اور ایک سجدے میں شہادت کربلا میں ہوئی. فرق اتنا تھا کہ جب کوفے میں شہادت ہوتی ہے تو بیٹے موجود ہیں سرہانے جو زخمی بابا کو گھر تک لے جانے کے لیے آئے ہیں. مگر جب شہادت کربلا میں ہوتی ہے سجدے میں تو خیمے میں زینب اپنے بھتیجے کو ہلا کر کہتی ہے بیٹا سجاد ذرا بتاؤ میرے ماجائی کی خیریت تو ہے. تڑپ کے سجاد کہتے ہیں پھپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹتا ہے تو سر حسین نو کے نیزے پہ بلند نظر آتا ہے. یہ فرق ہے کوفے کی شہادت میں کہ امیر المومنین کا بے شک جنازہ رات کو اٹھایا گیا مگر یا علی اس کے بعد آپ کے بچوں کو لوٹا تو نہ گیا، آپ کے گھر میں آگ تو نہ لگائی گئی، مگر حائر حسین جب اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا تھا تو بار بار بچوں سے گلے لگ رہا تھا. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ حسین کو یاد آ رہا تھا ارے میں چلا جاؤں گا سکینہ سے تماچے لگ جائیں گے، میں چلا جاؤں گا ان بیویوں کی چادریں چھن جائیں گی، میں چلا جاؤں گا خیموں میں آگ لگے گی. پروردگارا محمد و آل محمد تواسطہ اس قلیل عمل کو اپنی درگاہ عالی میں قبول فرما. جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے پروردگارا ان کو جوار محمد و آل محمد میں جگہ عطا فرما. محمد و آل محمد تواسطہ حاضرین محفل بانیان محفل کی دلی مرادوں کو پورا فرما. محمد و آل محمد تواسطہ پروردگارا اس ماہ رمضان میں ہم کو صحیح معنوں میں آل محمد کے حقیقی محب بنا کر صحیح متقی بننے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. ہمارے دامنوں سے گناہ چھٹ جائے، ہماری قسمت میں نجات لکھی جائے، نسل در نسل میں صرف ہمارے محبان آل محمد پیدا ہوں. ہماری عاقبت بالخیر فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے ناصرین میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ مرحوم علی محمد غلام حسین لال جی، مرحوم یوسف علی غلام حسین لال جی، مظلوم حسین جعفری اور اختر ثریا اور ارواح المؤمنین والمؤمنات.